بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ سوال بہت گردش کر رہا ہے کچھ لیڈیز کی جانب سے کہ پتہ نہیں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، کیا ایسے ہی پارٹنر بن کر نہیں رہ سکتے؟ کیا اسی طرح سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ تو آئیے ہم ذرا سی تفصیل کے ساتھ اس کے جواب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات ان تمام دلوں تک اور کانوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، مذہب اسلام میں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو معتدل نظریہ پیش کیا ہے وہ نہایت ہی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح صرف انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین اور رنگ ریلیاں منانا اور موج مستی کرنا اور سیر و تفریح کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت سی فطری ضروریات ہوتی ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم اور فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ کہنے والے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اس کے 10 جوابات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم شادی اس لیے کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضور کا فرمان ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اور باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 2، ہم نکاح اور شادی اس لیے کرتے ہیں کہ نکاح تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی ہم نے آپ سے پہلے یقیناً پیغمبروں کو مبعوث کیا اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ اس ارشاد ربانی سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی صاحب اہل و عیال رہے ہیں۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے کہ 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1، شرم و حیا کا خیال۔ نمبر 2، مسواک کا اہتمام۔ نمبر 3، عطر کا استعمال۔ اور نمبر 4، نکاح کا التزام۔ نمبر 3، ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچانے والی چیز نکاح ہے۔ اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ روزے رکھتا رہے۔ نمبر 5، ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عبادت و ریاضت میں یکسوئی اور دلچسپی کو پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوت شہوت کو ختم کر دینے کی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اپنی قوت کو، اپنی شہوت کو ختم نہ کریں، اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار کرنا قرار دیا، اس لیے کہ اسلام زندگی سے فرار کی راہ کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے یوں فرمایا،
بخدا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے بھی رہتا ہوں، راتوں میں نمازیں پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 6، ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے انسان کو صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قلبی سکون، ذہنی اطمینان، غرض یہ کہ ہر طرح کا سکون اسے میسر ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اسی کی جنس سے اس کو جوڑا بنایا، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ نمبر 7، ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ نکاح سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگی کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے، زندگی سے چین، سکون، اطمینان چھن جاتا ہے۔ نکاح کے بغیر مرد اور عورت جانور کی طرح اپنی خواہشات تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن اولاد جیسی عظیم الشان نعمت سے وہ محروم رہیں گے، اور اگر اولاد ہو بھی گئی تو وہ ماں باپ کے نام اور ماں باپ کے پیار سے وہ اولاد محروم رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بیبی کیئر سینٹر میں وہ اولاد پل رہی ہو، بڑھ رہی ہو، صرف اور صرف اسی طرح جس طرح سے گویا کہ حیوانوں کی زندگیاں ہوا کرتی ہیں، تربیت اور تعلیم سے کوسوں دور۔ نمبر 8، ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے شادی کرنے کو غلط سمجھا یا غلط قرار دیا اور ترقی کے راستے میں نکاح کو، شادی کو رکاوٹ خیال کیا، وہی لوگ انسانی خواہشات اور فطری جذبات سے مغلوب ہو کر طرح طرح کی جنسی خرابیوں اور اخلاقی برائیوں کے مرتکب ہوئے ہیں، یہاں تک کہ فطرت کے خلاف کاموں میں ملوث ہوئے ہیں اور برے نتائج اور تباہ کن حالات سے دوچار ہوئے ہیں۔ ہر انسان اپنے فطری جذبات اور انسانی خواہشات کو پورا کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ اگر انسان نکاح سے بھاگتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے اور جائز اور مہذب طریقے پر اپنی فطری خواہشات کو پورا نہیں کرے گا تو ناجائز اور غیر مہذب طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ہر طرح کی برائی اور بے حیائی اور بے شرمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا جو کوئی بھی اللہ کی قائم کی ہوئی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو وہ خود تو تباہ و برباد ہوتا ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اس سے دنیا میں فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے، یعنی لاوارث معصوم بچوں کی بہتات ہوتی ہے، اسقاط حمل کے واقعات زیادہ سے زیادہ رونما ہونے لگتے ہیں، کیریکٹر زخمی ہونے لگتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی۔ نمبر 9، ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی بے نکاحوں کے نکاح کرا دو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے، غریب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی خوب وسعت والا اور خوب علم والا۔ نمبر 10، ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہاری بیوی ہے، یعنی کہ شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم صاحب وسعت ہو یا نہیں، یعنی کہ نکاح کے نفقات اور خرچات برداشت کر سکتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں صاحب وسعت ہوں، یعنی کہ تمام خرچے برداشت کرنے کی میرے اندر وسعت ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، یعنی کہ وسعت رہتے ہوئے تم نکاح نہیں کر رہے ہو تو پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، اور فرمایا کہ ہماری سنت تو نکاح کرنا ہے، اور آگے یوں فرمایا کہ تم میں بدترین آدمی وہ ہیں،
تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو بے نکاح ہوں، نکاح نہ کرتے ہوں، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہیں جو بغیر نکاح کے مر گئے ہوں۔ اس کو تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ 10 جوابات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نکاح کیوں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔